مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ ایک خاص شان نزول ہے ان آیتوں کا کہ ہم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم وہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں اور آپ کے درمیان ایک آڑ کر دیتے ہیں۔ اس کا شان نزول ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرطبی نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب قرآن میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کی بیوی کی بھی مذمت ہے، حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب ہے جو لکڑیوں کا بوجھ لے کے چلتی، اس پر اس ہلاکت ہو، وہ جاتی تھی لکڑیاں لاتی تھی حضور کے راستے میں، کانٹے بچھاتی تھی، تو اس کی بھی برائی ہوئی، ابو لہب کی اور بیوی کی بھی برائی ہوئی، تو اس کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی۔ اس وقت صدیق اکبر مجلس میں موجود تھے، اس کو دور سے دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ بدزبان عورت ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، آپ کی توہین کرنے کے لیے آ رہی ہے، تو یہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ عورت بڑی بدزبان ہے، یہ ایسی باتیں کہے گی۔ کون؟ ابو لہب کی بیوی۔ یہ ایسی باتیں کہے گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیں گے۔ آئی کیا ہوا؟ آئی، چنانچہ مجلس میں پہنچی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکی، تو صدیق اکبر کو پوچھا، کہنے لگی آپ کے ساتھی نے ہماری ہجو کی ہے، بہت برائی کی ہے میرے شوہر کی، میری تبت یدا ابی لہب، ہلاک ہو جائے، تو برائی کی ہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ واللہ وہ تو کوئی شعر ہی نہیں کہتے جس میں ہجو، برائی کرنا، ہجو کیا کرنا؟ شاعری میں خاص طور سے برائی کرنا۔ تو بولے وہ تو شاعر ہے نہیں، پھر تمہاری برائی کیسے کریں گے؟ ہاں، صدیق اکبر نے فرمایا شعر نہیں کہتے تو ہجو کیسے کریں گے؟ تو وہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ تم بھی ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد صدیق اکبر نے عرض کیا، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ یہاں رہی ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان پردہ کرتا رہا۔ تو یہ آیتیں جو ہیں نا، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ، یہ آیتیں جو پڑھ لے گا تو اللہ دشمن کی نظروں سے اس کو بچا لے گا، اور اس کے تجربے ہوئے ہیں۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے چھپنا چاہتے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے، اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ یہ ہے، ایک سورہ کہف میں ہے، یعنی انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، سمجھ میں آیا؟ ایک ہی آیت۔ دوسری آیت سورہ نحل میں ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، آیا تھا نا؟ اور تیسری آیت سورہ جاسیہ میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی قلبہ سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، یہ آیت ہے۔ یہ 3 آیتوں کے ساتھ ہی سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں بھی ملا لو۔ ہاں، حضرت کعب فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا کہ اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا اور ایک زمانے تک وہاں رہا، وہ پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہاں سے بھاگ نکلا، ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا، اس شخص کو وہ آیتیں یاد آ گئی اور مذکورہ 3 آیتیں پڑھی، قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا، جس راستے پر چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے مگر دیکھ نہ سکے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی، میں نے یہ کون؟ امام ثعلبی کہتے ہیں، میں نے رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلایا، اتفاق سے دیلم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا، کچھ عرصے بعد ان کی قید سے رہا ہوا، پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہ لوگ اس کے پیچھے نکلے مگر اس کو نہیں پایا۔ اس نے یہ 3 آیتیں پڑھ لی، اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہ سکے، وہ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے اس کے کپڑے سے لگ رہے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہاں، امام قرطبی نے فرمایا سورہ یاسین کی یہ ابتدائی آیتیں بھی ملا لو، ایسا موقع ہے تو پڑھ لینا۔ یاسین والقرآن الحکیم سے
فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سمجھے؟ یہ ہے وہ یاسین والقرآن الحکیم سے لا یبصرون تک. پھر انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، سورہ کہف. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، سورہ نحل. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاثیہ. یہ اس میں لکھ دیا ہے میں نے. تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ دشمنوں سے اللہ حفاظت فرمائیں گے یہ آیتیں پڑھنے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. ہم پردہ ڈال دیں گے بیچ میں،